وہ لیڈر جو اڈیالہ جیل میں ہے وہ ہر وقت کہتا تھا کہ میرے نوجوانوں میرے نوجوانوں میرے نوجوانوں، آج نوجوانوں اس کو آپ کی ضرورت ہے. تیار ہو، تیار ہو، تیار ہو تو انشاءاللہ تعالی 27 ستمبر کو اسلام آباد کا رخ کریں گے. یہ ان کے کھلم کھلا اعلانات ہیں، اور کوئی بھی مارچ جو فسادی ہو، کوئی بھی اظہار رائے جو ملک کے اوپر اور شہریوں کے لیے خطرہ ہو، جو شہریوں کی جان و مال کے اوپر خطرہ ہو، وہ کسی قسم کی کوئی آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ پشاور سے کیوں نکل رہے ہیں؟ پشاور کے وسائل کو حکومتی استعمال کر کے، اور جس میں سب سے بڑی خطرناک بات ہے، یہ وہ فساد چاہتے ہیں ملک کے اندر، یہ وہ انتشار چاہتے ہیں جس کی زبان پرامن نہیں ہے، جس کی زبان شر انگیز ہے. وہ کس طرح پرامن مارچ کرے گا؟ اور یہ وہی ٹولہ ہے جو یہاں فساد مچانے آیا تھا، جس نے یہ تمام سول نافرمانی، فسادی، غنڈہ گردی، بدماشی، ریاستی اداروں پر حملہ کیا تھا. یہاں قبریں کھدی ڈی چوک کے اوپر، یہاں پولیس والوں کے سر کھلے ڈی چوک کے اوپر، یہاں کلہاڑیاں اور وہ ویپنز ان کے پاس تھے جو انہوں نے پولیس والوں کے اوپر مارے. اور آج پاکستان کی عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا. آج ملک کی معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، آج ملک کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، آج ملک کے اندر روزگار تباہ ہو چکا ہے. آج یہ عوام کو فیصلہ کرنا ہوگا، آج یہ نوجوان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا اس نے اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آج یہ عوام نے فیصلہ کرنا ہوگا، آج میڈیا نے فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ملک کے اندر انتشار، فساد اور ملک کی ریاست کے اوپر حملہ کرنے والوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. یہ ملک کے اندر تماشا بند ہونا چاہیے. کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے کہ جب آپ کو پتا ہو یہ جو جتھا ہے، یہ جو فساد پھیلانے ملک کے اندر آ رہے ہیں، ان سے باز رہیں. اور میڈیا کو بھی چاہیے کہ یہ جو ان کا اصل چہرہ ہے، ان کا اصل چہرہ عوام کو دکھائیں. جو انتشار اور انسائٹنگ وائلنس والی بات ہے، وہ کسی فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتی. ریڈ لائنز ڈرا کر دی گئی ہیں، اور وہ ریڈ لائنز کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ملک آج غیر معمولی صورتحال سے گزر رہا ہے جو ان کی مچائی ہوئی ہے، اور آج قوم کو اکٹھا ہونا ہے ملک کی تعمیر کے لیے. آج قوم کو اکٹھا ہونا ہے ملک کے اندر امن کرنے کے لیے، اس فسادی ٹولے سے نجات کے لیے. یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں اور صرف جھوٹ بولتے ہیں. یہ ان کی بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہی وہ وجوہات ہیں جو پاکستان کی عوام کو پتہ ہونی چاہیے. یہی وہ وجوہات ہیں جو ان کے ساتھ اگر لوگ کھڑے ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ اگر آپ ان کا ساتھ دیں گے تو آپ ملک کے اندر فساد کا ساتھ دے رہے ہیں، ملک کے اندر انارکی مچانے کا ساتھ دے رہے ہیں، ملک کے اندر انتشار پھیلانے کا ساتھ دے رہے ہیں، ملک کے اندر جو پاکستانی شہری ہیں ان کی جان و مال کو خطرہ اس فتنے ٹولے سے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں. اور یہ ذمہ داری حکومت پاکستان کے اوپر ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے شہریوں کی سیکیورٹی، ان کی سیفٹی اور پاکستان کی ریاست کی رٹ کو قائم رکھنا ہے. اور ان کو بھی چاہیے، میں تنبیہ کرتی ہوں کہ خدارا آپ یہ فساد مچا کر، یہ انتشار اور افراتفری مچا کر آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں، اور آپ پاکستان کی عوام کا نقصان کر رہے ہیں. آپ ان کاموں سے باز آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہتی ہوں آپ کے توسط سے، جو اس وقت سکرینز پر موجود ہیں. میں ایک آپ کے سامنے آیت پڑھنا چاہتی ہوں. سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے 11 اور 12. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد نہ ڈالو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. یہ وہ ٹولہ ہے جو یہ ڈھونگ کرتا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں. آپ جو مرضی کر لیں، آپ کو نہ یہ فساد مچانے کی اجازت دی جائے گی. اس کے اوپر بالکل کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت جو عوام کو نقصان پہنچائے، ریاست کی رٹ کو کمپرومائز کرے، اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے. 27 ستمبر یاد رکھنا انشاءاللہ تعالی. ابھی پروپیگنڈے شروع ہوں گے. کچھ لوگ کہیں گے
کہ صوبے کے حالات خراب ہیں. مجھے یہ بتائیں عمران خان صاحب چاہیے؟ عمران خان صاحب چاہیے؟ عمران خان صاحب چاہیے؟ تو عمران خان صاحب آئے گا یہاں پر امن ہوگا. عمران خان صاحب آئے گا یہاں کی معیشت بہتر ہوگی. عمران خان صاحب آئے گا وہ پاکستان کو ترقی اور خوشحالی دے گا انشاءاللہ تعالی. میرے نوجوانوں جتنے بھی یہاں اس کے بعد پروپیگنڈے ہوئے جو بھی کرے اندرونی ہو بیرونی ہو آپ نے ایک بات کرنی ہے کہ 20 ستمبر تک پاکستان آ جاؤ کیونکہ 27 ستمبر کو کچھ ہونے والا ہے. وما علینا الا البلاغ.